چھوڑ دو گیا تلئی جلسی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی سعادتوں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا ہے. کچھ معلومات، بنیادی معلومات ہیں ان کے متعلق ہم سب کو آنی چاہیے. بطور مسلم، بطور مسلمان ہم سب کو یہ معلومات آنی چاہیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کون تھے اور کیا شان ہے ان کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، نام عبداللہ ہے، اور ان کے والد کا نام عثمان ہے. عبداللہ ان کا نام ہے اور ان کی کنیت ابو بکر ہے. ابو بکر کا معنی ہر چیز میں بڑھنے والے اور سبقت لینے والے، اور ان کا لقب صدیق ہے. ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور چند مہینے چھوٹے تھے. حضور اسلام ان سے تقریباً 2.5 سال کہہ لیں. نبی علیہ السلام ان سے بڑے تھے. اور قبیلہ بنو تیم سے ان کا تعلق ہے. ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے. سلمہ بنت صخر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. 40 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت، جس میں نبی اسلام کو نبوت نہیں ملی، یہ اس میں نبی اسلام کا 40 سال، اس میں حضور اسلام کے وہ دوست رہے ہیں. بہت سارے مواقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان کی قبول اسلام کا واقعہ کیا ہے، کیسے مسلمان ہوئے، یہ واقعہ بہت کم ذکر کیا جاتا ہے. ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر، بہت پہلے کی بات ہے، نبوت سے بہت پہلے، نبی اسلام کی نبوت کے اعلان سے بہت پہلے کی بات ہے. ایک خواب دیکھا کہ ایک روشنی آئی اور وہ روشنی کعبہ کے اوپر آ کر پڑی، اور پھر وہ جو روشنی کعبہ کے اوپر پڑی، اس کے کچھ اثرات یا اس میں سے کچھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آ کر گری. شام کے ایک سفر پہ ایک راہب سے انہوں نے اس کی تعبیر پوچھ لی کہ میں نے یہ خواب دیکھی، اس کی تعبیر، جبکہ خود بھی جانتے تھے کہ اس کی خواب کا علم ان کو خود بھی تھا، لیکن پھر بھی پوچھا ہے. انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ وہ سعادت مند ہیں کہ آخری نبی آخر الزمان آئے گا اور آپ اس پر ایمان لائیں گے اور یہ عرب میں آئے گا. اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کے جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ اور جانشین ہوں گے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، سب سے پہلے ان کو دعوت دی کہ آپ ایمان اور اسلام قبول کریں، میں نبی ہوں. تو اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ آپ کوئی دلیل اور کوئی نشانی دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری خواب ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، نہیں تو کسی کو کیا خبر کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ خواب آئی تھی اور انہوں نے جا کر فلاں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی ہے. تو اس پر وہ مسکرائے اور وہ مسلمان ہو گئے کہ ہاں میں نے ایسی خواب دیکھی تھی. ان کی شان اور مرتبے کے متعلق ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے درمیان، حضرت عمر کے درمیان کچھ آپس میں ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آ گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر خود. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری جانب مبعوث فرمایا، مجھے نبی بنا کر تمہاری جانب بھیجا ہے. جس وقت میں تمہارے پاس آیا میں نے تم سب کو دعوت دی، لیکن فقلتم کذبت، تم ساروں نے مجھے جھٹلایا، تم سب نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. فقال ابو بکر صدقہ، حضرت صدیق اکبر واحد تھے کہ جس نے کہا کہ تم سچ کہا ہے. پھر اگلا جملہ فرمایا حضرت نبی علیہ السلام نے کہ کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو ستانا چھوڑ نہیں سکتے. 2 مرتبہ یہ فرمایا حضور کہ میرے ساتھی کو ستانا چھوڑ دو. یہ اس وقت میں مجھ پر ایمان لایا ہے جس وقت سارے کے سارے انکار کر رہے تھے، سارے کے سارے مجھے جھٹلا رہے تھے. اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، یہ غیر بھی جانتے تھے. کافر بھی جو اس وقت ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمانوں غزوہ احد کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا
وہ جانتا تھا، جیسا کہ میں نے جمعے کی نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اس نے ایک چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر غزوہ احد میں اعلان لگایا فیکم محمد، تو جواب نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دی تھی کہ جواب نہیں دو. تو پھر اس نے اگلا جملہ کیا کہا؟ اس کو پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسلمانوں میں مقام ہے تو کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا ہے. تو پھر کیا کہا؟ افیکم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں ابو بکر صدیق موجود ہے؟ یعنی وہ بھی جانتا ہے کہ حضور کے بعد مقام ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے. اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد خاندان ہے کہ ان کے بیٹے بھی اور ان کے والدین بھی سارے کے سارے مسلمان ہوئے ہیں. یہ واحد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مرتبہ بہت ایسے مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو سعادتیں نصیب ہوں جو کسی صحابی کو بھی نہیں ہوئی. ہجرت کے سفر میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تمنا کرنے لگے. تمنا کیا کرنے لگے؟ کہ میں اپنی پوری کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رکھ کر وہ میں حضرت ابو بکر کو دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ ایک رات جو حضور کے ساتھ گزاری ہے، وہ غار ثور میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رات گزاری ہے، اور سفر ہجرت میں اس رات میں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے گزاری ہے، وہ رات مجھے دے دیں، میں اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دے دوں گا. اتنی بڑی سعادت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر اس واقعے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات غار کے اندر گئے، جبکہ کافر پیچھے لگے ہوئے ہیں. غار کے اندر گئے اور غار کو جا کے صاف ستھرا کیا اور اپنی دستار یعنی اپنا امامہ مبارک وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور جتنے سوراخ تھے ساروں کو بند کیا. اور ایک سوراخ تھا، کچھ بچا نہیں تھا کہ اس کے کسی چیز کے ذریعے سے بند کر دیا جائے. اس سوراخ پہ اپنی پاؤں کی اڑی رکھ کر بیٹھ گئے اور پھر حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اندر آ جائیں، میں نے غار صاف کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے. رات کا کافی عرصہ گزر چکا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اسلام آپ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے. اتنی بڑی سعادت، سو گئے. لکھا ہے، تاریخ میں بھی آتا ہے، سیرت میں بھی آتا ہے کہ جس جگہ پہ پاؤں رکھا ہوا تھا، جس سوراخ پہ، وہاں سے نیچے سے سانپ آیا اور سانپ نے ڈسا حضرت ابو بکر کو. اب بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی. سانپ ڈس رہا ہے، یہاں مچھر کاٹے تو انسان نماز توڑ دیتا ہے اور حرکتیں کر دیتا ہے، وہاں پر سانپ ڈس رہا ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل اطمینان سے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر حرکت کروں گا تو حضور جاگ جائیں گے، حضور جاگ جائیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وجہ سے حرکت نہیں، لیکن شدت درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور وہ آنسو یہاں سے ہوتے ہوئے حضور کے چہرے پہ جا کے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ گئے، بس اٹھ گئے، بیدار ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول سانپ نے ڈسا ہے. تو جب دیکھا تو زخم ہوا تھا اور درد تھا. حضور اسلام نے وہاں پر اپنا لعاب نکالا اور لعاب لگایا، ٹھیک ہو گئے وہ. تو یہ وہ سعادت کی گھڑی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی تمنا کر رہے ہیں. بڑی سعادتوں سے اللہ رب العالمین ان کو نوازا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی سعادت یہ بھی نصیب ہوئی کہ ان کی صاحبزادی حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سسر ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 4 شادیاں کی تھیں. 4 بیویاں تھیں ان کی، 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹے حضرت محمد ابن ابی بکر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت عبداللہ ابن ابی بکر، اور 3 بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر. یہ 3 بیٹیاں ہیں. ان کی ایک زوجہ کا نام قتیلہ ہے اور ایک کا نام ام رومان ہے. ام رومان یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ام رومان ہے. اور ایک کا نام حبیبہ ہے اور ایک چوتھی بیوی ہیں
4 بیویاں تھیں ان کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بعد، یا نبی علیہ السلام کے جس وقت آپ علیہ السلام کا وصال ہو رہا ہے، اس وقت جس تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے وہ اور کسی میں نظر نہیں آتی ہے. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت یہ صبح کے وقت آئے، حضور علیہ السلام کو آ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے تو یہ چلے گئے. بعد میں تھوڑا سا وقت گزرا تو نبی اسلام کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اسی اسلام علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ان کو خبر پہنچائی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے. یہ آئے اور آ کر دیکھا صحابہ اکرام بکھرے ہوئے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی ہوئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو یہ کہے گا کہ محمد فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا. کوئی میرے سامنے یہ جملہ نہیں کہے گا کہ محمد فوت ہو چکے. حضور صلی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. انہوں نے آ کر وہ اندر گئے نبی علیہ السلام جہاں پر آپ علیہ السلام کی کے جسد مبارک تھا، آپ کے چہرے سے چادر وغیرہ ہٹائی اور حضور السلام فوت ہو چکے تھے. پیشانی پر بوسہ دیا. پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور سارے صحابہ اکرام کو جمع کیا. اس وقت جو بکھرے ہوئے تھے ان ساروں کو جمع کیا اور ان ساروں کو ایک راستے پہ لگایا انہوں نے اور ساروں کو متحد کیا، جوڑا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. ساروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطاب کیا کہ وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل، کیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو پھر فرمایا جو آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اللہ کو موت نہیں آتی. اور عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا گویا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. میں تو بھول ہی چکا تھا شاید. اس جو بکھرے ہوئے صحابہ اکرام تھے اس ساروں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس مشکل وقت میں جوڑا. اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ خلافت کا آتا ہے. ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر مسلمانوں کا مہاجر و انصار کا ایک مشورہ ہوا جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے. خلیفہ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے ساروں کے سامنے پھر خطاب کیا اور کہا کہ میں اگر خلیفہ بن گیا ہوں تو میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری ہی طرح ہوں. اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے راہ راست پر لے آنا، مجھے صحیح راہ دکھا دینا مجھ سے غلطی ہو جائے. تقریباً 2.5 سال 2 سال کچھ ماہ خلافت کی ہے مسلمانوں پر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے مثال خلافت، اور خلافت میں ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ لوگوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ کے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. لشکر تیار کیا پیچھے، کہا کہ اگر جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے حضور کے زمانے میں اور آج نہیں دے رہے، آج اگر اس زکوٰۃ میں اگر وہ رسی بھی چھوڑ رہے ہیں جو جانور کے ساتھ دیتے تھے تب بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں. مانی ہی نہیں زکوٰۃ، جہاد کیا ان کے خلاف. بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا. اور ایک بڑا کارنامہ کہ نبوت کا دعوے دار اٹھ گیا مسیلمہ کذاب، نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے ساتھ پھر مسلمانوں کی جنگ ہوئی صحابہ اکرام کی، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ یمامہ. تو جنگ یمامہ ہوئی. اس جنگ یمامہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قراء صحابہ اکرام کو، بڑے بہترین اور عمدہ جو صحابہ اکرام پڑھے لکھے صحابہ اکرام ان کو بھیجا. قریباً 700 کے لگ بھگ قراء صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. بڑی جنگ ہوئی لیکن اس جنگ کے نتیجے میں اس بڑے فتنے پر بھی کنٹرول پایا، اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کے بعد انہی کی خلافت میں ایسا ہو گیا کہ جب قراء صحابہ اکرام شہید ہو گئے تب ان کو آ کر مشورہ دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے کہ اگر ایسی ایک اور جنگ ہو گئی تو قرآن کریم پڑھنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، اس لیے قرآن کریم کو جمع کیا جائے اور لکھا جائے. پہلے تو ان کا شرح صدر نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر انہوں نے قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کیا. ان کے ایک بڑا عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم پہلی مرتبہ قرآن کریم کو جمع کیا ہے، ایک کتابی شکل کے اندر لے کر آئے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی. ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. حضرت فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو جمع کیا.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً سارے کے سارے غزووں میں رہے۔ سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر حج بنا کر بھیجا، حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ آپ نبی اسلام نے تو خود حج 10 ہجری کو کیا ہے، تو 9 ہجری میں ان کو بھیجا تھا کہ آپ جا کر لوگوں کو حج کرا لیں۔ امیر حج تھے، 9 ہجری میں حج فرض ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بس یہ 2 سال بعد ان کا وصال بھی ہوا ہے۔ 22 جمادی الثانی ان کی سن 13 ہجری ان کی یوم وفات ہے، اس دن ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کا سبب کیا بنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں ان کی مشابہت ہے۔ عمر میں مشابہت ہے کہ نبی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال، تو ان کی عمر بھی 63 سال ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پیر والے دن ہوا ہے، تو ان کے وصال بھی پیر والے دن ہوا ہے۔ اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات حضرت خدیجہ نے گنوائی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمانداری کرنے والے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات گن رہی ہیں۔ اور آپ اسی طرح کمزور اور ضعیفوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ یہی ساری صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرنے والے ہیں۔ کون؟ بنو قارہ کے ایک سردار ہے، ابن الدغنہ اس کا نام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ہجرت کرتے ہوئے حبشہ کی جانب جا رہے ہیں، تو راستے میں یہ آ گیا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بس مکہ میں رہ کر تنگ ہو چکا ہوں، مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے، میں جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ آپ جیسے لوگ معاشرے سے نکالے نہیں جاتے۔ پھر اس نے صفات، یہی صفات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی کہ آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ جو بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کی مدد اور نصرت کرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ایسے لوگ تو معاشرے کی زینت ہوتے، چنانچہ ان کو واپس لے کر۔ تو یہ بھی مشابہت تھی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ علیہ السلام کا جو وفات ہے وہ پیر والے دن ہوئی، ان کی پیر، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی مماثلت تھی، مشابہت تھی۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہوئے تھے زہر کے اثر سے فوت ہوئے تھے۔ کون سا زہر؟ کون سے زہر کے اثر سے فوت ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ علیہ السلام کو ایک زمانے میں زہر بھی دیا گیا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اس کو استعمال کھایا نہیں تھا۔ یہ خیبر کی لڑائی میں ایسا ہوا تھا، یہودیوں کی جانب سے ان کی ایک سازش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مار دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر رکھا تو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ زہر ہے، لیکن پھر بھی آخری عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زہر کا اثر ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے، یعنی تقریباً 4-5 سال کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جوانی میں ہوتا ہے آدمی، تو اس وقت قوت مدافعت ٹھیک ہوتی ہے، اس وقت بڑھاپے میں جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو وہ پرانی جو امراض ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، وہ دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں، مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زہر کے اثر سے فوت ہوئے۔ کون سا زہر؟ جو سانپ نے ڈسا تھا، کون سی جگہ پر؟ اسی غار میں۔ وہ اس کا اثر دوبارہ آیا ہے آخری عمر میں، اس اثر سے۔ یہ بھی ایک مشابہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ چنانچہ مختصر سے بخار کی وجہ سے، سردی یا کوئی ایسا ماحول کی اور اب ہوا کی وجہ سے مختصر سی بیماری ہوئی، اور اس بیماری میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے عائشہ کو بلایا اور ان سے پوچھا بھی تھا کہ آج کون سا دن؟ انہوں نے کہا کہ پیر کا دن ہے۔ کہا حضور کی وفات کس دن ہوئی؟ کہا پیر کے دن۔ تو یہ یعنی اپنی جگہ پر تسلی اور اطمینان میں ہوئے کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی دن آج میں بھی جانے والا ہوں۔ بڑے واقعات ہیں ان کے سادگی کے بھی اور ان کے کارنامے بھی۔ ایک واقعہ عرض کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں آج کی نشست کو، کہ ان کی سادگی، امیر المومنین ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان کو دیکھا مدینہ کے باہر جا رہے ہیں، مدینہ کے باہر جا رہے ہیں، میں بھی چھپکے سے پیچھے ہو لیا کہ مجھے انہوں نے نہیں دیکھا، چھپ کر میں ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ گیا آگے، مضافاتی ایک بستی تھی، اس بستی میں ایک پرانی سی ایک جھونپڑی تھی، وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے، اور اندر گئے اور کچھ وقت کے بعد باہر نکلے اور چلے گئے، مدینہ کی جانب چلے گئے۔ اگر وہ چلے گئے تو میں اس بستی میں گیا۔ پھر کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ میں گیا اس بستی میں، اس گھر میں، اس جھونپڑی میں۔ میں نے دیکھا اندر ایک بڑھیا ہے اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ آدمی جو آیا تھا یہ کون ہے؟
کہا کہ یہ آتا رہتا ہے ہمارے پاس، میں جانتی نہیں ہوں اس کو. بوڑھی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے پاس آتا رہتا ہے، میں جانتی نہیں ہوں. کہا کہ یہ کیا کرنے آتا ہے، یہ کیوں آیا تھا؟ کہا یہ آتا ہے ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو لگاتا ہے، اور ہمارے گھر میں آ کر ہمیں پانی بھر کے دیتا ہے، ہمارے بچوں کو کھانا بنا کے دیتا ہے، اور ہمارے برتن مانجتا ہے، اور پھر یہ ہماری خیرافی دریافت کر کے چلا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تو نہیں بتایا یہ کون ہے، لیکن ان کی سادگی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور یہ کس طرح ایک خاتون کی خدمت میں، سادگی کی انتہا ہے، خاتون کی خدمت میں آ رہا ہے اور اس کی خدمت کر رہا ہے. بڑی شان ہے ان کی. اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ آپ میرے غار میں بھی ساتھی تھے، اور حوض کوثر پر بھی آپ میرے ساتھی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جنت میں سارے دروازے ان کو بلائیں گے، یعنی جنت بھی سعادت سمجھے گی کہ ہر دروازہ بھی سعادت سمجھے گی کہ یہ مجھ سے داخل ہے، سارے دروازے ان کو پکاریں گے. خلیفہ اول ہے مسلمانوں کے. اور اللہ رب العالمین نے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے سارے کے سارے صحابہ کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابوبکر کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں دیا ہے اور میں نہیں چکا سکوں. اللہ رب العالمین اس وقت انتہائی ہولناکی میں اور انتہائی غضب میں، قیامت کی ہولناکی میں، اللہ رب العالمین ساری کی ساری انسانیت کو اس دہشت کے اندر اور ہول کے اندر رکھا ہوگا، جبکہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں کر سکیں گے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، ساری کی ساری انسانیت اولین آخرین میرے پاس آئے ہیں، کیا ان کا حساب اور کتاب شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے یہ کون ہے جو حساب کتاب دے سکے، اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش فرمائیں گے کہ میں اللہ کا غضب ان کی وجہ سے، اللہ کا غصہ ان کی وجہ سے ٹھنڈا ہوں. یہ وہ صحابی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم سب کو محبت رکھنے کی، محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی سیرت کو سمجھنے کی اور ان کی سیرت کو پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العالمین سارے کے سارے صحابہ کرام کے ساتھ عشق اور محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد